بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والسيدة. صداقت فریدی صاحب کا تعاقب جاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی تک وہ جو اپنے بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ آسمانوں کو چھوتے ہوئے دعوے کر رہے تھے، ان دعووں میں سے کسی ایک دعوے کو بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. ایک طرف تو ان کا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ پتہ نہیں 16,000 راویان ہیں یا پتہ نہیں کیا 60,000 راویان ہیں، اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ جو سارے کے سارے غالی رافضی شیعہ ہیں. اور دوسری طرف وہ اپنے اس کتاب میں سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں سے صرف ایک راوی انہوں نے ہمارے اوپر پیش کیا، جریر بن عبد الحمید، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ غالی رافضی ہے، اور اس پر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ دلیل دینے کی کوشش کی، نقول پیش کرنے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے کہا کہ جی میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ جو راوی ہے یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کو علانیہ گالیاں دیا کرتا تھا. ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب سے ہم نے پہلے دن سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ اس کی سند پڑھیں. وہ ابھی تک سند نہیں پڑھ سکے، تو بے سند قول کا محدثین کے ہاں کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ابھی چونکہ جریر بن عبد الحمید پر ہی ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی جو یوں سمجھیے کہ جو دیگ ہے اس میں سے ایک دانہ ابھی چکھا ہے، وہ دانہ بھی گندا نکلا، تو پوری کی پوری دیگ میں پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوگا. تو صرف میں چونکہ انہوں نے ایک راوی پر بات کی، جریر بن عبد الحمید، ان کے بارے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ شیعہ غالی رافضی راوی تھے. تو اب ڈاکٹر صاحب تو ان کو شیعہ غالی رافضی بنانے کی کوشش میں ہیں، یعنی اس طرح کا شیعہ کہ جس طرح کا وہ پسند کرتے ہیں، جن کے ہاں یہ گزشتہ دنوں یہاں پر کراچی میں مجالس پڑھ کے گئے، ان سے اچھا خاصا مال ہینٹ کر گئے، اس طرح کا مطلب یہ شیعہ راوی اس کو سمجھ رہے ہیں، غالی رافضی جس کو تبرعی کہتے ہیں. تو یہ اپنے تئیں یہ مطلب جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی راوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات لگی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ بھی ایک اہل سنت کا محدث ہے یا بہت بڑا عالم ہے، اور یہ گلی محلوں میں گویا کہ گھوم رہا ہے اور یہ ڈھونڈ رہا ہے روافظ کو. محدثین جو ہے وہ گویا کہ روافظ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جہاں کوئی غالی رافضی ملتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زانوے تلمس طے کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب تو گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا جو اہل سنت کا جو ذخیرہ حدیث ہے، وہ محدثین جو ہے وہ غالی اور رافضی قسم کے جو شیعہ تھے، تبرعی جو تھے، ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے کہ ان کے پاس علم کی خیرات ہے اور ان کے پاس جو ہے علم کا بہت بڑا ایک پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ سے تھوڑا سا کھود کے ہم بھی لے جائیں. حالانکہ اپنے اس دعوے کو ڈاکٹر صاحب 1 روپے کے کروڑویں حصے میں بھی ثابت نہیں کر سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال چونکہ بات جریر بن عبد الحمید کی چل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا آئینہ کیوں نہ دکھا دیں کہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے جو پہلی اپنی ایک ویڈیو میں بات کہی تھی کہ ہم نے کہا تھا، اپنا ایک شجرہ نسب دکھایا تھا، الحمدللہ وہ بھی میری ٹیبلٹ پر موجود ہے، اور ہم اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں، اس میں ہمارے بزرگوں کے نام ہیں. یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب دھمکیاں لگا رہے تھے ہمیں کہ میں آؤں گا تو میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ سید ڈرنے والا نہیں ہوتا. دوسرا مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب کو یہ دکھانے کا کہ آپ پہلے ہوا میں تیر چلاتے رہے ہیں، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ غوث پاک حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کے بیٹے نے آپ کو آپ کی گچی مبارک سے دبوچا ہے. آپ کی گچی پر یہ پنجہ ڈلا ہے، یہ غوث پاک کے بیٹے کا پنجہ ڈلا ہے. یہ اس خاندان کے لوگوں کا پنجہ ہے
کہ جس کے بارے میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر صاحب کو ایک آئینہ دکھایا جائے جریر بن عبد الحمید پر، وہ بہت زیادہ پھدک رہے ہیں، بہت زیادہ پھدک رہے ہیں۔ تو یہ میرے پاس تاریخ بغداد کی جلد نمبر 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 266 ہے۔ جریر بن عبد الحمید ہی کا عقیدہ مان لیجئے ڈاکٹر صاحب، اور وہ جن لوگوں کو آپ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں ان کو جا کر یہ دکھا دیجئے، اور آپ کے لسنرز اور آپ کے فالوورز ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے، ان لوگوں نے آپ سے کیا کیا چھپایا ہے، اور آپ لوگوں کو کس عمیق ترین جو ہے گہرائی کے اندر لے جا کر یہ آپ کا ہاتھ چھوڑ کر واپس جانے کے ارادے سے ہیں یا وہیں پر آپ کے ساتھ رہنے کے ارادے سے ہیں۔ تو جریر بن عبد الحمید کا عقیدہ بالکل باسند، یہ آپ کی طرف بے سند بات نہیں ہے، یہ باسند ہے۔ تاریخ بغداد میں کہ وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو بکر البرقانی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر برقانی سے روایت کرتے ہیں، وہ احمد اسفرائینی سے روایت کرتے ہیں، وہ داؤد بن الحسین علی بن علی البیکی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن ابراہیم سے سنا کہ کان جریر بن عبد الحمید، کان جریر بن عبد الحمید یقول ابو بکر ثم عمر ثم علی احب الی من عثمان۔ ڈاکٹر صاحب یہ عقیدہ آپ جریر بن عبد الحمید کا ہی لے لیں جس پر آپ پھدک رہے، آپ کو اصل میں روافظ کے وہ جو نوالے ڈاکٹر صاحب نے کھائے ہوئے ہیں، تو وہ نوالے ڈاکٹر صاحب کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ نے ان کے اوپر شیعہ، غالی، رافضی، تبرعی ہونے کا الزام لگایا، تو چلو یار آپ کو اس طرح کے راوی اچھے لگتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، تو چلو آپ ان کا عقیدہ ہی مان لو۔ انہوں نے تو افضلیت صدیق اکبر کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، تو کیا اب ان کے بارے میں بھی کہیں گے کائنات کا بدترین جھوٹ؟ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا بدترین جھوٹ یہی ہے، اور اس کائنات میں سب سے بڑی زیادتی یہی کی گئی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو مفاضلہ کی جو بات کی گئی ہے یہ فعل شنیع ہے، اور اس فعل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور وہ بڑے ایک ڈاکٹر صاحب تمطراق سے جو ہے وہ کودتے ہیں اس بات میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کائنات کا بدترین جھوٹ جو ہے، آپ جس کو اپنا بابا ماننے کے چکر میں تھے، ظاہر ہے رافضی سارے آپ کے بابا جان ہیں، آپ جس کو اپنا بابا ماننے کے چکر میں تھے وہ بابا جی جو ہے وہ بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے لسنر سے اور ڈاکٹر صاحب کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا را تھوڑا سا اپنی عقل پر ہاتھ ماریے اور سوچئے کہ آپ کن لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ آ جائیے سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن سے لپٹ جائیے، یہ وہی دامن ہے جہاں آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت بھی ملے گی، صحابہ کرام کا ادب بھی ملے گا، صحابہ کی ادب بھی ملے گی، عشق ملے گا، اور عشق رسول کی دولت بھی ملے گی، اور سیدہ پاک کی چادر تطہیر کا سایہ بھی ملے گا، جناب حیدر کرار کی ولا کا اقرار بھی ملے گا، اور جناب حیدر کرار کے بچوں سے محبت بھی ملے گی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔